الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور مکرم سامعین، پیارے دینی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بڑا خوش نصیب بنایا ہے کہ ہم سب ایمان کے ساتھ آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ جو وقت اور جو موقع ہمیں اور آپ کو دیا، یہ غنیمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو ہم اور آپ بہت قیمتی سمجھ کر، غنیمت سمجھ کر گزاریں۔ بہت چھوٹی سی زندگی ہے اور جانے کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بڑے خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں آخرت کی تیاری کی اور اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی دنیا کو سمجھنے اور اسی دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لگاتار کئی جمعے سے قیامت کی علامتیں اور قیامت اور میدان حشر وغیرہ کے بارے میں باتیں ہوئی۔ اس میں ایک بات آئی کہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی، اسی لیے جمعہ کے دن تمام چیزیں درخت، شجر و حجر، ساری مخلوقات، اللہ نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا، یہ زمین و آسمان، یہ سب ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں قیامت نہ آ جائے۔ تو قیامت کا جمعہ کے دن سے خاص تعلق ہے۔ قیامت جمعہ کے دن آئے گی، اور جمعہ کے بارے میں بہت بے شمار فضائل احادیث میں ہیں۔ اس لیے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی وہ جمعہ کے بارے میں ہے، اور آج میں اسی کے متعلق کچھ گفتگو کروں گا۔ اس کے بعد دعا کے چند احکام اس مختصر سے وقت میں بتلانے کی کوشش کروں گا۔ میں نے بھی آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ تعالی مومنین کو، ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف، مسجد کی طرف تم دوڑ جاؤ، اپنے کاروبار کو چھوڑ دو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کی فضیلت بہت بڑی ہے، اسی لیے اللہ تمام چیز کو چھوڑ کر دوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس کی جلد از جلد تیاری کرو، جیسے ہی جمعہ کی اذان ہو تیاری کر کے مسجد میں آنے کی کوشش کرو۔ اور آگے فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ جو عمل ہے یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم کچھ جانتے ہو، کچھ سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے احادیث میں جمعہ کے جو فضائل بتلائے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن کتنا اہم ہے، جمعہ کی نماز کتنی اہم ہے، اور یہ جمعہ ہمارے لیے کیسی برکت کی گھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں اور آپ کو عطا کیا، یہ پچھلے کسی امت کو عطا نہیں کیا۔ جمعہ کی نماز اور جمعہ کا دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے امتیوں کو تحفے کی شکل میں دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تھے، مدینے میں آپ کے آنے کا تذکرہ ہو گیا تھا،
جب مدینے سے مسلمان حج کو جاتے، وہاں ایک نبی کا تذکرہ سنتے تھے، تو بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے تھے، اور وہ آ کر کے مدینے میں تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ تو مدینہ آنے سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے بہت سارے مسلمان، کثیر تعداد میں مسلمان یہاں موجود تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے، آپ سے بہت پختگی تھی، کامل اعتقاد تھا۔ تو مدینے کے اندر مسلمانوں نے دیکھا کہ یہودی لوگ ہفتے کے دن، سنیچر کے دن چھٹی مناتے ہیں اور جمع ہو کر کے خوشیاں مناتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح جو نصارہ لوگ تھے، وہ اتوار کے دن، سنڈے کے دن خوشیاں مناتے ہیں، ایک جگہ جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ تو مدینے کے اندر جو مسلمان تھے، انہوں نے دیکھا تو ان کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہم بھی ایک دن متعین کر لیں اور اس دن جمع ہو کر کے عبادت کریں، خوشیاں منائیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے سب لوگ جمع ہو کر کے عبادت اور دعا کریں گے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں آئے ہیں، آپ مکے کے اندر ہیں، اس سے پہلے ہی مدینے والوں نے، مسلمانوں نے یہ مشورہ کیا، اور سب سے پہلے جمعہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، لوگوں کو جمع کر کے جمعہ کی نماز پڑھائی، 2 رکعت نماز۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے، تو مدینہ آنے سے چند کلومیٹر پہلے ہی آپ رکے، 3 یا 4 دن تک آپ مدینے سے باہر ہی قیام فرمائے۔ تو آپ نے اسی قیام کے دوران، ٹھہرنے کے دوران جمعہ کی نماز بھی ادا فرمائی۔ سب سے پہلے جو مسجد بنی اسلام کے اندر، وہ مسجد قباء ہے، قرآن میں بھی جس کا تذکرہ ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، تقوی کی بنیاد پر جس مسجد کی تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کی، یعنی اسلام میں جو سب سے پہلی مسجد بنی، وہ مدینہ سے تھوڑی دور کے فاصلے پر تھوڑا پہلے مسجد قباء کہا جاتا ہے، جس کو وہ سب سے پہلے بنائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور پر نکلے، جمعرات کو وہاں سے نکلے، پھر جمعہ کو جس مقام پر پہنچے، کسی قبیلے کا نام آتا ہے، قبیلہ بنو عمرو بن سعد شاید، اس قبیلے میں جا کر کے ٹھہرے، وہاں پر آپ نے سب سے پہلے جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ اور جمعہ مکے میں ہی فرض ہو گیا تھا، بعض علماء کہتے ہیں کہ مدینے میں آ کر جمعہ فرض ہوا۔ بہرحال تو جمعہ کی یہ فرضیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ ادا فرمائی، اس سے پہلے ہی مدینے کے مسلمانوں نے نماز جمعہ ادا فرمائی تھی۔ تو یہ ایک دن متعین ہو گیا مسلمانوں کی عبادت کے لیے۔ اب مسلمان اہل اسلام، ایمان والے جمعہ کے دن جمع ہوتے اور عبادت کیا کرتے تھے۔ اس دن ایک جمع غفیر ہوتا تھا، تو سب جمع ہو کر کے جو عبادت کرتے تھے، اسی لیے اس دن کا نام بھی جمعہ پڑا، جمع ہونے کا دن، جمع ہو کر عبادت کرنے کا دن۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں بنایا، اور تمام چیزوں کو جو جمع کیا، تمام چیزوں کو ملایا، وہ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جمعہ ہی کا دن تھا۔ ان کو جنت میں بھیجا گیا، وہ جمعہ کا دن تھا۔ جنت سے نکالا گیا، جمعہ کا دن تھا۔ پھر حضرت آدم اور حوا ایک جگہ ملے، جمعہ کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، جمعہ کا دن تھا۔ اسی طریقے سے بے شمار ایسے واقعات ہیں جو جمعہ کے دن انجام پائیں۔ قیامت جب قائم ہوگی، وہ جمعہ کا دن ہوگا۔ تو یہ ساری فضیلتیں ہیں۔ جمعہ سید الایام حدیث میں اس کو کہا گیا، یعنی تمام دنوں سے سب سے بڑا دن، یہاں تک کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ
جو ہمیں 2 عید دی گئی ہے سال کے اندر، ان دونوں عید سے بھی بڑا دن یہ جمعہ کا دن ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے، اس کے مومنین کے لیے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جو بھی اس دن میں دعا کر لے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ دعا ناجائز اور حرام دعا نہ ہو۔ اگر وہ جائز دعا ہو تو جمعہ کے دن ہر مومن کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے، حدیث میں کئی طرح کا وقت ہے، بعض حدیثوں میں ہے کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے، اس وقت سے لے کر کے نماز کے ختم ہونے تک وہ وقت رہتا ہے۔ اب اس وقت میں زبان سے تو کوئی دعا نہیں کرے گا، چونکہ خطبہ بھی ہمیں خاموشی کے ساتھ سننا ہے، نماز بھی خاموشی سے پڑھنی ہے، تو علماء نے یہ طریقہ لکھا ہے کہ دل میں اپنی ضرورت کو سوچ لے، دل سے اللہ سے دعا کر لے۔ اگر وہ وقت آیا اور اس وقت میں ہماری دعا ہو گئی تو وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ 2 خطبوں کے درمیان امام جو تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، وہ وقت ہے دعا کے قبول ہونے کا، اور وہ وقت بہت دیر تک نہیں رہتا بلکہ اس طرح آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اب اس بیچ میں اگر کوئی شخص دعا کر رہا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ جمعہ کی فضیلت ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ کے دن جلد از جلد مسجد آنے کی فکر کریں۔ فرشتہ جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، جمعہ کے لیے جو آنے والے ہیں اس کا نام لکھتے رہتے ہیں، جو پہلے آیا اس کے لیے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، اس کے بعد جو آیا اس کے لیے گائے بیل صدقہ کرنے کا ثواب، اس کے بعد جو آیا اس کے لیے مینڈا بکرا بکری صدقہ کرنے کا ثواب، اس کے بعد جو آیا وہ مرغا مرغی صدقہ کرنے کا ثواب۔ حدیث میں آیا ہے کہ سب سے لاسٹ میں جو آتا ہے وہ گویا کہ انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب خطبے کے لیے اذان شروع ہوتی ہے اس وقت فرشتہ رجسٹر کو بند کر دیتا ہے اور وہ آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، وہ خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص خطبے کی اذان سے پہلے آئے اسی کی انٹری ہوتی ہے، اسی کا نام لکھا جاتا ہے۔ جب خطبے کی اذان شروع ہو جائے تو جمعہ کی لسٹ میں ہمارا نام ہی نہیں ہوتا۔ اگرچہ جمعہ کی جو فرضیت ہے، جو جمعہ ہمارے اوپر فرض ہے، وہ فرضیت تو ادا ہو گئی، ہم نے اللہ کا فرض تو ادا کر دیا، لیکن وہ ثواب جو جمعہ پڑھنے پر ہمیں ملے گا وہ ثواب ہمیں نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طریقے سے جمعہ کی تیاری کرے، غسل وغیرہ جو سنت ہے اس کو کرے اور جمعہ کی نماز کو آئے، پھر وہ اچھی طرح نماز ادا کرے، تو پچھلے 1 ہفتے میں جو اس نے گناہ کیا وہ تمام کے تمام گناہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 1 ہفتے پچھلے گناہ اور آگے 3 دن کے گناہ بھی اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ جمعہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے لگاتار 3 جمعہ چھوڑ دیا گویا وہ منافق ہو گیا، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے، کوئی حق بات اچھی بات اس کے سمجھ میں نہیں آتی، نیکیوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ منافق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی۔ اس لیے جمعہ کا دن بہت اہم دن ہے، اس کے لیے صحابہ کرام اور تابعین اور علماء اور ائمہ کرام صبح سے ہی تیاری کیا کرتے تھے، رات سے ہی تیاری کیا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے جو شخص جمعہ کو انتقال ہو جائے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، قبر کے حساب اور کتاب سے وہ محفوظ رہتا ہے، قبر میں اس سے سوال اور جواب نہیں ہوتا۔ جمعہ کا دن کتنا اہم دن ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جمعہ میں پہلے آنے کی کوشش کریں، اور جب خطبہ شروع ہو جائے، خطبے کے لیے جب اذان ہونے لگے، روایتوں میں لکھا ہے کہ اس کے بعد سے لے کر کے نماز کے ختم ہونے تک وہ شخص نماز کے اندر ہے،
ہم ظہر 4 رکعت پڑھتے ہیں لیکن جمعہ 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں، اور وہ ظہر جو 4 رکعت پڑھیں گے ہمیں یہ 2 رکعت پڑھنے سے ہی 4 رکعت کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ تو 2 رکعت جو باقی رہ گئی، روایتوں میں ہے کہ وہ جو خطبہ ہے وہ 2 رکعت نماز کے وہ قائم مقام ہے۔ جس طرح 2 رکعت نماز ہماری ساقط ہو گئی، ظہر 4 پڑھنا ہے لیکن جمعہ 2 ہی پڑھا اور ہم نے ظہر بھی پڑھ لیا، تو 2 رکعت جو ختم ہوئی وہ 2 خطبے کے اندر ہے۔ تو گویا ہم اس وقت بھی نماز کے اندر ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خطبے کے دوران امام خطبہ دے رہا ہے اور کوئی شخص زمین پر پڑی ہوئی کنکریوں کو ہٹا رہا ہے، کپڑے سے کھیل رہا ہے، چٹائیوں سے کھیل رہا ہے، تو وہ لغو کام کر رہا ہے، وہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ خطبے کے دوران اگر کوئی شخص بغل میں بول رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ چپ رہو، تو اس نے جو چپ رہو کہا اس نے بھی لغو کام کیا، اس نے بھی گناہ کا کام کیا۔ کیوں؟ خطبہ نماز کی طرح ہے، وہ شخص نماز کے اندر ہے اور نماز کے اندر بات چیت حرام ہے، تو اسی طرح خطبے کے اندر بھی ہمارے لیے بات چیت منع ہے۔ ہمیں غور سے خطبہ سننا چاہیے۔ عربی میں خطبہ دیا جاتا ہے، اگر کسی کو سمجھ میں نہ آتا ہو پھر بھی وہ خاموش رہے۔ اہل عرب جہاں یہ احکامات نازل ہوئے، جہاں اسلام کے سارے احکام نازل ہوئے، ان کی زبان تو عربی ہے، وہ عربی سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تو پوری بات ان کو سمجھ میں آتی تھی، تو خطبے میں آپ تمام احکام کو بیان کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ ہم عجمی ہیں، ہم عربی سمجھ نہیں سکتے ہیں الا ماشاء اللہ جنہوں نے عربی پڑھی ہو، تو خطبہ تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اسی لیے اس سے پہلے اردو میں سمجھایا جاتا ہے اور پھر انہی مضامین کو خطبہ کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ تو خطبے میں بھی ہمیں خاموش رہنا ہے، خطبے سے پہلے ہمیں مسجد میں آنا ہے، اس لیے کہ جمعہ بہت اہم دن ہے، بہت فضیلت والا دن ہے، اور خطبے سے لے کر کے دعا تک وہ ایک دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے نماز کے ختم تک۔ تو ہم خطبے کے اندر اگر دھیان لگائیں اللہ کی طرف اور اطمینان سے ہم بیٹھیں اور اپنی ضروریات کو دل میں یاد کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور وہ دعا کی قبولیت کا وقت آ جائے تو ہماری دعا ضرور قبول ہو جائے۔